حضرت حسان حضور فرمائے ممبر تے چڑھ گئے ہون سن کے صحابی نے مجمع دے اندر کیویں نبی دی ولادت دا ذکر کی تھی اچھی آنکھوں نا ذرا سبحان اللہ حضرت حسان ممبر تے کھڑے ہو گئے جو پہلے جملے بولے عرض کر دن وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي سونیا میں زمانہ پھرے آں مگر میری اکھ توارے جیاں سونا نہیں ویکھیا اچھی آنکھوں نا ذرا سبحان اللہ زمانہ پھرے آں مگر میری اکھ توارے جیاں سونا نہیں ویکھیا اے میرے آقا دے صحابی دی محبت کہ حضور دا حسن بیان کھڑے کریں عرض کردن سونیا زمانہ پھریاں مگر توارے جیاں سونا نہیں ویکھیا اے صحابہ دا عشقا کہ صحابہ نو سوائے سرکار دے کچھ نظر ہی نہیں آتا اے صحابہ دی محبت ہے کہ سرکار تو علاوہ کچھ نظر ہی نہ آتا ایک صحابی رسول آگئے نا تے اکھائیں چو آسمان رنگ زرد حضور پوچھیا اے حالت کیوں بنائی حضور ایک خیال میرے دل پہ آندے کیڑا حضور دنیا ہے کہ میں نے اتنی توارے نال محبت ہے اتنی محبت ہے اگر توارا چہرہ نہ ویکھاں تے مر جاواں اگر توارا دیدار نہ کراں تے مر بن جاواں سونے آن سوچدا پہ آن جنت جدوں ویسو توارے صدقے اگر جنت مل گئی تو سنت انبیاء دی صفحیں آلہ و عرفہ مقام تے جلوہ کر روسو میں غلامہ دی صفحیں چوسا اگر جنت توارے دیدار دا مشتاق تھی گیا تے کہ کر سا جنت توارا کی میں دیدار کرے سا حضور فرمائے ہن توجہ کریں میرے سرکار کیا فرمائے حضور فرمائے جیڑا دنیا دے اندر میرے نال محبت کرسی جنت چو میں محمد دے قدمائیں چوسی بلند آواز نال آخونا سبحان اللہ اس صحابہ دا عشق اس صحابہ دی محبت کہ سرکار تو علاوہ کچھ صحابہ نو نظر ہی نہیں آتا اگر ذہن حاضر ہوئے تو ایک جھلک سرکار دے صحابہ دی عرض کران سا بلند آواز نال آخو چنا ذرا سبحان اللہ سرکار دے صحابہ دی محبت کہ حضور نال کی میں محبت ہے سرکار دے صحابہ دی ایک صحابی رسول ہے جدو انہوں نے پتہ چلے نا کہ حضور نے ہر وقت قدو شریف پسند ہے حضور قدو شریف پسند بڑے شوق بنال تنابل فرمانا تو انہوں نے بھی گھر رچ وہی قدو شریف پکامنے شروع کر دیتے صبح نو بھی قدو شریف دوپہر نو بھی قدو شام نو بھی قدو شریف آپ دا ایک بچہ اجے عقل مکمل نہ ہوئی یعنی ہجے لڑکا پن دے اندر یعنی جوان نہیں تو ایک دن گھر آئے نا تے کہ ماں تو پوچھے نا کہ پکیا تے ماں کیا قدو شریف پکے انہوں نے منہ چوں نکل گیا اس تو علاوہ بھی کچھ مل دے اس تو علاوہ بھی کچھ ملتا ہے کہ ہر روز قدو یعنی مطلب ہے کہ ہر روز قدو شریف ہے اس تو علاوہ کچھ نہیں ملتا اندر اور صحابی اس رسول سن دے بیٹھے ہیں جس لئے سنیا نا تے تیشے جا گئے تلوار چاہ کے باہر آ گئے ماں کیا نکل جا ہون نہیں بچنا باہر نکل گیا آپ نے صحابی رسول نے فرمایا تو حضور دی پسندیدہ چیز تھا توحید کی تھی لہذا نکل جا میرے گھر تو باہر کٹ چھوڑیا ساری زندگی پھر اپنے بیٹے نو گھر نہیں آمن دیتا جس لئے انہاں صحابی رسول دا آخری ویلا آیا دنیا تو پردہ فرماون دا انہاں پتر اجازت منگی کہ ہون تا آخری ویلے مہربانی کرو اجازت دو میں آخری منہ تے بیکھ لما اگلے جملے تے غور کریں بیٹے آخے ابا جی میں توبہ بھی کر لئی اور اس دن تو بعد آج تک روزانہ قدو شریف کھاندا رہا مہربانی کرو چہرہ تے بیکھن دو ہن تیرا توجہ کری صحابی رسول فرمایا اگر آج تینوں اجازت دے کہ میرا چہرہ بیک قیامت والے دن سرکار نے اگر پوچھ لیا واہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ حیدری علماء اہل سنت واہ واہ حضور نو کیڑا منہ وکھے سا سرکار نو کیڑا منہ وکھے سا یعنی ایک قدو شریف آپ دی پسندیدہ چیز دا اگر کوئی توہین کرے چاہے وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہوئے صحابہ گھر نہیں آمن دیں صحابہ گھر ہی نہیں آمن دیں